حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ اکبر۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، ہر سال غلب فرما ہم کو، ہر سال یہ شہر دکھا ہم کو، ہر سال کرے ہم طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ تیرا گھر، یہ تیرے مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے، ایک محبت انوار ہے مولا، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدا تو فضل فرما اس زبان بے زبانی پر، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آئے ہیں، سراپا فقر ہیں، عجز و ندامت ساتھ لائے ہیں، اے رب کعبہ تیری حمد کے لیے لفظ کم ہے، عظمت کے لیے سوچ محدود ہے، تو ہی وہ ہے کہ جس نے اس بے آب و گیا وادی کو اپنے نور سے آباد کیا، قیامت تک کے لیے اسے مرکز ایمان بنا دیا، یہی وہ بیت ہے، یہی وہ گھر ہے جس کی بنیاد تیرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر رکھی، یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک باپ نے حکم الہی پر سر جھکایا، یہی وہ مقام ہے جہاں ایک بیٹے نے رضا میں خود کو پیش کر دیا، یہاں اطاعت نے قربانی کو چوم لیا، یہاں محبت نے فرما برداری میں کمال پا لیا، اے رب کریم جب یہ سارے حاجیوں کو ہم دیکھتے ہیں، جب یہ احرام باندھتے ہیں تو دنیا کی زینتیں اتار کر گویا تیری بندگی کا لباس پہن لیتے ہیں، زبانوں پر ایک کی صدا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، زبانوں پر فضا میں لبیک کی صدا، زبانوں پر لبیک کی صدائیں گونجتی ہیں، تیرے گھر کا طواف کرتے ہیں، گویا اپنی زندگیوں کے ہر دائرے کو تیرے حکم کے گرد گھما دیتے ہیں، رکن ایمانی سے حجر اسود، ہر قدم پر گویا اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، سعی کوشش، تو جناب ہاجرہ کی وہ بے مثال امید یاد آتی ہے جو تیری رحمت پر یقین رکھ کر بیابان میں دوڑتی رہی، تو نے زمزم کی صورت میں اپنی رحمت کو جاری فرما دیا، اے رب العالمین
مینا کی وادی میں حجاج قیام کرتے ہیں، عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، مزدلفہ کی رات میں تیرے حضور جھکتے ہیں، جمرات پر شیطان کو کنکریاں مار کر اپنے نفس اور برائیوں سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ حج کے ارکان، یہ عبادت کے مناظر سب تیری کبریائی کے آئینے ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ بندگی صرف الفاظ نہیں ہے، مکمل اطاعت کا نام ہے۔ اے میرے رب، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، امید اور خوف کی درمیانی کیفیت میں۔ یا رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو، اسیاں سے شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو۔ کیونکہ اگر ماہ مبارک کے بعد، ماہ رمضان کے بعد اب ایک اور موقع ملا ہے، روز عرفہ ملا ہے، اگر آج بھی اپنے آپ کو نہ بخش پائے تو بہت ہی بدقسمت ہوں گے۔ بلانے والا بھی تو ہی ہے، دکھانے والا بھی تو ہی ہے، سننے والا بھی تو ہی ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی تو۔ یہ توبہ کی سعادت یا توبہ کا خیال ہمارے ذہنوں میں لانے والا بھی تو ہی ہے، اس پر بھی تیرا شکر۔ یہاں پہنچنے والے سب قدم، آج ہم سب ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، سب قدم تیرے ہیں، سب راستے تیرے ہیں، سانسیں بھی تیری ہیں، ذکر بھی تیرا ہے، تو عطا کرنے والا ہے۔ بار الہ آج کے دن یہ جتنے بھی لوگ اس نشریات سے اس وقت جڑے ہوئے ہیں، بار الہ ان میں سے جو بیمار ہیں، پریشان حال ہے، بیماریوں کو دور فرما، جو بے گناہ قید ہیں، قید سے رہائی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں، اولاد صالح عطا فرما، اور سب کو حج کی سعادت نصیب فرما، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے مولا، تو نوازنے پہ آئے، تو نواز دے زمانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کہ کیا ٹھکانے، چڑیوں میں بلبلوں میں مولا تیرے ترانے، چڑیوں میں بلبلوں میں مولا تیرے ترانے، ہر ایک کی زبان پر مولا تیرے فسانے، ہر ایک کی زبان پر مولا تیرے فسانے، کہ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کہ کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے مولا، تو نوازنے پہ آئے، تو نواز دے۔ یا رب کریم، اے رب کریم، ہم تیرے در پر ایسے آئے ہیں جیسے خطا کار مہربان آقا کے در پر آتا ہے، دل ندامت سے بوجھل ہیں، آنکھیں اشک بار اور زبانیں اعتراف سے لبریز، خطائیں کی ہیں، کھلے عام بھی کی ہیں، جرت بھی کی ہے، چھپ کر بھی کی ہیں، تو ستار العیوب ہے۔ آج کے دن کے صدقے میں ہمارے عیبوں پر پردے رکھنا میرے مالک۔ ہم نے تیری نعمتوں کو پایا ہے لیکن شکر ادا نہیں کر سکے ہیں، ہم نے تیرے احکامات کو جاننا ہے مگر چلے نہیں ہیں ان پر، دنیا کو اختیار کیا ہے اور آخرت کو بھلا دیا ہے۔ اے ستار العیوب، تو نے پردہ پوشی فرمائی ہے، مالک آگے بھی معاملات کو ایسے ہی رکھنا۔ اپنے محبوب ترین بندوں کے صدقے میں، اہل بیت اور صحابہ کی عظمت و عصمت و اطاعت کے صدقے میں ہم سب کی عزتیں محفوظ رکھنا۔ تو نے ہمیں مہلت دی، بار بار سنبھلنے کا موقع دیا، مگر پھر بھی ہم سب غفلت کی نیند میں پڑے رہے۔ اے غفور و رحیم، آج اس ساتھ ان لمحات میں اپنے ہر گناہ کا اقرار کرتے ہیں، وہ گناہ جو زبان سے ہوئے، وہ گناہ جو نگاہوں سے ہوئے، وہ گناہ جو دل میں پلتے رہے، وہ گناہ جنہیں ہم خود بھی بھول چکے ہیں، وہ گناہ
جنہیں ہم نے کیا یہ بھی نہ جانتے ہوئے کہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، نہ جانے کبھی کس بات سے، کبھی کس فعل سے، کبھی کس عمل سے کسی کا دل دکھا دیا ہو، جانتے بھی نہ ہو، تو سب جانتا ہے۔ اگر تو نے معاف نہ کیا تو برباد ہو جائیں گے، تو نے درگزر نہ کیا تو کوئی سہارا نہیں بچے گا۔ اللہم اجرنا من النار یا مجھے۔ یہ گرمی کے زمانے ہیں، کچھ لمحوں کی یا کچھ ساعتوں کی یا کچھ گھنٹوں کی گرمی ہوتی ہے، برداشت نہیں ہو پاتا، فوراً سایہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، فوراً کوئی دنیاوی سہولت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یہ ٹیمپریچر اے سی۔ بار الہ آج کے اس دن کے صدقے میں اس دن ہمارے لیے آسانیاں فرمانا جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، اللہ جانے اس وقت گرمی کا کیا عالم ہوگا، تب تو موت بھی نہیں آئے گی، تب تو موت بھی اس مصیبت سے چھٹکارے کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ ہماری توبہ کو سچی توبہ بنا دینا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ہماری ندامت کو قبولیت کا ذریعہ بنا دینا، ہماری آنکھوں کے ان آنسوؤں کو، آنسو بھی کہاں ہے، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب، انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں، انہیں دھونا نہیں آتا۔ ہمارے الہ دلوں کو پاک کر دے، دلوں سے یہ جو بیماریاں، دل میں ایک کوئی دنیاوی بیماری آ جائے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ریورسیبل ہے، کچھ عرصے میں جا سکتی ہے، ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بیماریاں کہ جن کی وجہ سے آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے گا، حسد کی بیماری، بغض کی بیماری، کینہ پرور ہونے کی بیماری، تکبر کی بیماری، ریا کی بیماری، یہ سب بیماریاں ہم دل میں پالتے ہیں اور انہیں بیماری خیال بھی نہیں کرتے ہیں، دنیاوی بیماری پر پریشان ہو جاتے ہیں، ان بیماریوں کا خیال ہی نہیں کرتے۔ بہرحال ان بیماریوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے، نیتوں کو خالص کر دے، انما الاعمال بالنیات، زندگیوں کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دے۔ اے کریم ہمیں گناہوں کی طرف لوٹنے سے بچا لے، ہمیں نفس کے فریب سے محفوظ رکھ، شیطان کے وسوسوں پر غالب فرما، جس طرح تو نے ہمیں اپنے گھر تک پہنچایا ہے، ان حجات کو گھر تک پہنچایا ہے، اسی طرح ہمیں اپنی رحمت تک پہنچا دے، ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کے بارے میں تو فرماتا ہے کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اے رب العالمین تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، جوڑ دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ دل مغموم، غم سے بھرا ہوا دل کو، دل مغموم کو مسرور کر دے، سرور والا، خوشیوں والا۔ کتنے ہی دل ہیں اس وقت کہ بظاہر ان چہروں پر مسکراہٹیں ہیں، تبسم ہے، دل مغموم ہے، کسی کو روزگار کا مسئلہ، کسی کو اولاد کا مسئلہ، کسی کو بیماری کا مسئلہ، اللہ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، سب کو معاف فرما، سب پر رحم فرما، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ سہارا ملے مولا ڈوبتوں کو، کنارہ ملے مولا بے کسوں کو، سہارا ملے مولا ڈوبتوں کو، کنارہ ملے سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے مولا تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم مولا،
بیٹھے ہیں تیرا کہا، تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح، کوئی بکھری لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو بہرے شاہ، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، بار الہ امت مسلمہ کو ایک کر دے، امت مسلمہ کی تمام مشکلات آسان فرما دے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان بسے ہوئے ہیں، خاص کر کے وہ مسلمان کہ جو اس وقت بظاہر مشکلات میں ہیں، بار الہ کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، ایران کے مسلمان، سب کے لیے آسانیاں فرما بار الہ، امت مسلمہ میں اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دے۔ اے ہمارے رب، گناہوں کے بوجھ تلے، آخر کلام نشریات اختتام کو پہنچ رہی ہے، گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تیرے در پر آئے ہیں، اعمال کمزور ہیں، نیتیں بکھری ہوئی ہیں، دل زنگ آلود ہیں، خطائیں شمار سے باہر ہیں، لیکن رحمتیں بھی تو بے حساب ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، بھٹکے ہیں، خود پر ظلم کیا ہے، ظلم تو نفسی، لیکن آج اس وقت اس لمحہ اس گھڑی تیری طرف لوٹ آنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اے رب کریم، ہمارے آنسو قبول کر لے اور توبہ کو سچا بنا دے۔ یہ کوئی دعا نہیں ہے، دعا کرنا تو علماء کرام کا مذہب ہے، یہ تو بس ایک دل کی التجا ہے، بار الہ گناہگاروں کی سن لے۔ بار الہ ہماری توبہ کو سچا بنا دے، دلوں کو پاک کر دے جیسے احرام کی یہ چادریں صاف ہے۔ اے مالک ارض و سما، آج جب تیرے بندے تیرے گھر کے سائے میں عرفات کی فضاؤں میں ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں تو بس سب کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، بارگاہ کرم سے ہمیں خالی نہ لوٹا۔ تیرے دروازے تو کھلے ہیں لیکن ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بس معاف فرما دے، ایسی معافی کہ ہمارے گناہوں کا کوئی نشان باقی نہ رہے، اپنی رضا نصیب فرمائے، ایسی رضا کہ زندگیاں تیرے حکم کے تابع ہو جائیں، دلوں کو سکون عطا فرمائے، ایسا سکون کہ جو کہ بس تیری یاد سے اس کو طوالت عطا ہوتی رہے۔ جن جن کے والدین اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں، سب کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما، ان کی اولاد کو صبر دے۔ کتنے ہی لوگ ہوں گے جن کے والدین پچھلے سال ایام حج میں ان کے ساتھ ہوں گے اور آج اس دنیا میں نہیں ہیں، سب کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ کتنے ہی لوگ ہیں جس وقت اسپتالوں میں بیمار ہیں، بار الہ آج کے دن کے صدقے میں تمام تر بیماروں کی خیر ہو، بیمار کربلا کے صدقے میں تمام بیماروں کی خیر ہو۔ ہمارے ماں باپ کو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، طول عمر عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما، ہمارے اساتذہ کو بخش دے، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہماری نسلوں کو دین سے جوڑ دے، گھروں میں سکون، دلوں میں نور اور زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ امت مسلمہ پر خاص کرم فرما، جہاں جہاں تیرے ماننے والے آزمائش میں ہیں اپنی مدد نازل فرما، جہاں خوف ہے وہاں امن عطا فرما، جہاں بھوک ہے وہاں رزق عطا فرما، جہاں نا امیدی ہے وہاں امید عطا فرما۔ فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ نہیں معلوم آج غزہ کی ان بچیوں نے، ہم سب عید منائیں گے خاص ماحول میں، نہیں معلوم غزہ کی عید کیسے ہوگی، نہیں معلوم فلسطین کی عید کیسے ہوگی، ان کے زخموں پر مرہم رکھ، کشمیر کے مظلوموں کو آزادی کی صبح دکھا، شام، یمن، ایران، تمام تر مسلمان جہاں جہاں ہیں دنیا بھر میں، اور ہر اس سرزمین پر جہاں تیرے بندے ظلم سہ رہے ہیں، اپنی نصرت اور فتح کو نازل فرما۔ اے قادر مطلق، ظالموں کے غرور کو پاش پاش کر دے، ظالموں کے منصوبوں کو ناکام بنا دے، مظلوموں کو صبر، استقامت اور فتح نصیب فرما، امت کے دلوں کو جوڑ دے، تفرقہ، نفرت اور اختلاف سے بچا لے، ایک امت بنا دے، نیک امت بنا دے، محبت، اخوت اور ایمان کی طاقت سے جڑی ہوئی امت بنا دے، آخر کلام ایسا بنا دے کہ تیرے دین کے سچے نمائندے بن جائیں۔ تمام در دعائیں جو نشریات میں ہوئی ہیں قبول فرما، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ قبول میری ہر ایک دعا کے برائے حضرت مصطفیٰ، ہو معاف میری ہر ایک خطا، ہو معاف میری ہر ایک خطا، سر حشر رہ جائے آبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیرے نام پر اے
خدا میرا دل فدا میری جان فدا میری روح کی ہے یہی غذا تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آئی الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آئی سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھا کر لٹا کر ساری پوجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں خدایا 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 بحق بنی فاطمہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول ابن رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم